السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی ایکسرسائز 1.2 کا کویسچن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ سمپلیفائی دا فالوئنگس، درج ذیل کو مختصر کریں۔ اس میں پہلا پارٹ ہے 81/16 اور اس کی پار -3/4۔ اس سوال کو سولو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پاور جو ہے وہ ہم پازیٹیو بنائیں گے۔ پازیٹیو کیسے بنے گی؟ اگر یہ جو 81/16 ہے ہم اس کو الٹا دیں، یہ ہو جائے 16/81، تو یہ جو پاور مائنس میں ہے یہ پھر پلس میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اس کو مزید مختصر کرنے کے لیے ہم 16 کی بھی تجزی کریں گے، اسی طرح ہم 81 کی بھی تجزی کریں گے۔ 16 کی تجزی کے لیے ہمیں 2 والا ٹیبل لے کر جانا پڑے گا، اسی طرح 2 والا ٹیبل پھر مزید اس کے اوپر جائے گا 8 کے اوپر، اور 16 کو ہم مختصراً 2 کی طاقت 4 لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 3 والا ٹیبل جائے گا 81 کے اوپر 27 دفعہ، پھر 3 والا ٹیبل اس کے اوپر 9 دفعہ۔ اسی طرح مختصر کر کے ہم 81 کو لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 4۔ اب یہی جو ہم نے تجزی کی ہے یہ پاور جو ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے۔ 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 4، اور 81 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 پاور 4، اور ہول پاور ہے 3/4۔ ہمارے پاس کچھ قوانین ہیں، پیج نمبر 11 کے اوپر ہیں۔ اس کے اندر چوتھا قانون آپ دیکھیں، جس کے اندر ہے اگر دو کوئی بھی ہندسے ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر پاور ہے، تو یہ جو پاور ہے ان دونوں ہندسوں کے اوپر الگ الگ آ جائے گی۔ تو اسی رول کو اپلائی کرتے ہوئے ہم یہ جو پاور ہے ان دونوں ہندسوں کے اوپر الگ الگ ہم لے لیں گے۔ یہ 3/4 جو ہے 2 پاور 4 پر بھی آ جائے گی، اسی طرح یہ 3 پاور 4 پر بھی ہم یہ پاور لے لیں گے۔ تو یہ والا 4 اس 4 کے ساتھ کینسل، اسی طرح یہ 4 بھی کینسل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بچے گا 2 کی طاقت 3، اور بٹا کے نیچے بچے گا 3 کی طاقت 3۔ 2 کی طاقت 3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 کو 3 دفعہ ضرب کرنا ہے۔ اسی طرح 3 کی طاقت 3 کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 کو 3 دفعہ ضرب کرنا ہے، تو 2 2 4 اور 4 2 8، اور بٹا کے نیچے 3 3 9 اور 9 3 27۔ یہ اس کویسچن کا آنسر ہے۔ اب ہم اس کویسچن کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ 3/4 پار -2 ڈیوائڈ 4/9 پار 3 ملٹیپلائی بائی 16/27۔ سب سے پہلے ہم یہ جو پار ہے مائنس، اس کو پلس بنائیں گے۔ یہ پازیٹیو کیسے بنے گی؟ اگر یہ جو رقم ہے 3/4 اس کو ہم الٹا دیں، یعنی 4 اوپر چلا جائے اور 3 بٹا کے نیچے آ جائے، تو یہ جو پاور ہے یہ جمع میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ڈیوائڈ والے سائن کو آپ نے ملٹیپلائی میں چینج کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم ڈویژن میں چینج کرتے ہیں سائن کو، تو یہ نیکسٹ رقم جو ہے یہ الٹ جاتی ہے۔ یہ 4/9 ہے، تو یہ 9/4 اور پاور اس کی 3 اور ضرب 16/27۔ اب اس کے بعد جن نمبرز کی فیکٹرائزیشن ہوگی تو ہم ان کی فیکٹرائزیشن کر لیں گے۔ مثلا 4 ہے تو اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے، 2 والا ٹیبل جائے گا 2 ٹائمز، اور 2 والا ٹیبل اگین جائے گا 1 ٹائم۔ تو 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 2، کیونکہ 2 دفعہ ٹیبل گیا ہے، اور بٹا کے نیچے 3 ہے اور اوپر پاور 2 ہے۔ اسی طرح 9 کی بھی ہم تجزی کر لیں گے۔ 3 والا ٹیبل جائے گا 9 پر 3 دفعہ، اور پھر 3 والا ٹیبل 1 دفعہ جائے گا، تو 9 کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 2۔ 4 کی تجزی ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو اس کو ہم لکھ دیں گے 2 کی پاور 2، اور اسی طرح 16 کی بھی ہم پرائم فیکٹرائزیشن کر لیں گے۔ 2 والا ٹیبل اس کے اوپر جاتا ہے 8 ٹائمز، پھر 2 والا ٹیبل جائے گا 4 ٹائمز، اگین 2 والا ٹیبل 2 ٹائمز، اینڈ 2 والا ٹیبل 1 ٹائم۔ تو 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 4۔ اسی طرح 27 کی بھی ہم فیکٹرائزیشن کر لیں گے۔ 3 والا ٹیبل جاتا ہے 9 دفعہ، پھر اسی طرح 3 والا ٹیبل 9 پر جاتا ہے 3 دفعہ، اور 3 والا ٹیبل 3 پر 1 دفعہ۔ تو 27 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 3۔ اب یہ جو پارز ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے، یہ پاور کے رول ہیں۔
اس 2 کو اس 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، یہ جو اوپر پاور ہے یہ 3 کے اوپر بھی آئے گی۔ اسی طرح سیم رول یہاں پر بھی یوز ہوگا، 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 3 کے ساتھ اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے نیچے 3 کے ساتھ۔ اسی طرح یہ والی ٹرم اسی طرح آ جائے گی۔ اب ان پاورز کو آپس میں ملٹیپلائی کروا دیں، 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں تو یہ 4 ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 3 کی پاور 2، یہاں پر 3 کی پاور 3 2 6 اور 2 کی پاور 3 2 6 ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم پھر پاورز کے رول لگائیں گے، اپلائی کریں گے، جو کہ پیج نمبر 11 پر بک پر دیے گئے ہیں۔ پہلا رول یہ ہے کہ اگر 2 اساس ایک جیسے ہوں اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو ان کی پاورز کو ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 5ویں رول میں آپ دیکھیں کہ اگر اساس ایک جیسے ہوں اور وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو ان کی پاورز جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 رول ہم یہاں پر اپلائی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیس اور یہ بیس ایک جیسے ہیں، 2 ایک جیسا ہے اور ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس کی پاور جو ہیں یہ ایڈ ہو جائیں گی۔ لیکن آپ بٹا کے نیچے دیکھیں 1 2 اور بھی پڑا ہوا ہے، یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ ان پاورز میں سے مائنس ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ 3 کی پاور 6 اوپر پڑا ہے، یہ نیچے 3 کی 2 پارز ہیں، جب یہ اوپر ہم لے کر آئیں گے تو یہ والا 2 بھی مائنس ہو جائے گا اور یہ والا 3 بھی مائنس ہو جائے گا۔ اب ہم ان کو سمپلیفائی کریں گے، 4 میں 4 آپ جمع کریں تو 8 ہو جاتا ہے، -6 اسی طرح، اور یہاں پر 6 میں سے 2 نکالیں مائنس کریں تو 4 اور -3 اسی طرح۔ 2 کی پاور 8 میں سے 6 نکالیں تو 2 بچے، اسی طرح 3 کی پاور 4 میں سے 3 گئے تو 1 بچا۔ 2 کی طاقت 2 کا مطلب ہے 2 کو آپ نے 2 دفعہ ضرب کرنا ہے اور 3 کی طاقت 1 کا مطلب 3 کو ایک ہی دفعہ لکھنا ہے۔ تو ان کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، 2 2 4 اور 4 3 12، یہ اس کویشچن کا آنسر ہے۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کا پارٹ نمبر 3 جو کہ ہے 0.027 اور اس کی پاور -1/3۔ تو سب سے پہلے اس کویشچن کو حل کرنے کے لیے ہم اس کا اشاریہ جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اشاریہ کیسے ختم کرتے ہیں؟ یہ جو غیر صفر ہندسے ہیں ان کو اسی طرح لکھ لیں گے، بٹا لگا کر اشاریہ کی جگہ پر 1 لکھیں گے اور اشاریہ کے بعد جتنے بھی ہندسے ہیں ہم اتنی صفریں لگا لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ اشاریہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہم پچھلے پارٹس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر پاور مائنس میں ہو تو اس کو پازیٹیو کیسے بناتے ہیں اگر اس رقم کو ہم الٹا دیں۔ مثلا یہ 27/1000 ہے، اگر ہم اس کو کر دیں 1000/27 تو یہ جو مائنس والی پاور ہے یہ پلس میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم ان کی فیکٹرائزیشن کریں گے۔ 1000 کی فیکٹرائزیشن آپ بے شک 10 کے ساتھ کریں تو یہ 100 دفعہ اس کا ٹیبل جائے گا، پھر 10 والا ٹیبل اس کے اوپر 10 دفعہ اور 10 والا ٹیبل اس کے اوپر 1 دفعہ جائے گا۔ اسی طرح 27 کی تجزی کر لیں تو 3 والا ٹیبل 9 دفعہ جاتا ہے، پھر 3 والا ٹیبل 3 دفعہ اور 3 والا ٹیبل 1 دفعہ۔ تو 1000 کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 کی طاقت 3 اور 27 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 3 اور سارے کی پاور 1/3۔ تو پاورز کے قانون جو ہیں اس کے مطابق یہ پاورز جو ہیں آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ یہ 10 کی پاور 3 1/3 کے ساتھ ضرب ہو گئی، اسی طرح 3 کی پاور 3 جو ہے یہ بھی 1/3 کے ساتھ ضرب ہو جائے گی۔ تو یہ 3 3 کے ساتھ کینسل، یہ والا 3 اس 3 کے ساتھ کینسل، تو ہمارے پاس بچے گا 10/3۔ یہ اس کویشچن کا آنسر ہے۔ تو اب ہم کویشچن نمبر 2 کے پارٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کویشچن ہمیں ریڈیکل فارم میں دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس ریڈیکل فارم کو ایکسپوننٹ فارم میں لے کر آئیں گے، مطلب جذر میں کویشچن دیا گیا ہے تو اس کو ہم پاور میں لے کر آئیں گے۔ اگر صرف جذر دیا گیا ہو تو اس کو پاور میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی ویلیو لکھتے ہیں 1/2، لیکن اگر 7th روٹ ہے، 7واں جذر ہے، تو اس کی جب ہم پاور لکھیں گے تو 1/7 آئے گا۔ تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے x کی پاور 14، y پاور 21، z کی پاور 35 ڈیوائڈڈ بائی y پاور 14 اینڈ z پاور 7۔
اور یہ جو 7واں جذر ہے اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے 1/7۔ اب ہم پچھلے پارٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو پاورز ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، مطلب کہ x کی پاور 14 ہے تو یہ بھی 1/7 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا۔ اسی طرح y کی پاور 21 ہے، یہ بھی 1/7 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا۔ z کی پاور 35 جو ہے یہ بھی 1/7 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اسی طرح بٹا کے نیچے بھی y کی پاور جو 14 ہے وہ بھی 1/7 کے ساتھ ضرب ہوگی، اور z کی پاور جو 7 ہے وہ بھی 1/7 کے ساتھ ضرب ہوگی۔ مطلب یہ جو پاور 1/7 ہے ان ساری رقموں کے ساتھ ضرب ہو جائے گی۔ تو اب ہم کینسل کروائیں گے۔ 7 والا ٹیبل اس 14 کے اوپر 2 دفعہ جاتا ہے، یہ 7 والا ٹیبل 21 پر 3 دفعہ جاتا ہے، اور 35 کے اوپر 7 والا ٹیبل 5 دفعہ جاتا ہے۔ اسی طرح 14 کے اوپر 2 دفعہ جائے گا اور 7 کے اوپر 1 دفعہ جائے گا۔ اب ہم اس کو مختصر کر کے لکھ لیں گے۔ x کی پاور ہمارے پاس 2 بچ گئی، y کی پاور 3 بچ گئی، اور z کی پاور ہمارے پاس 5 رہ گئی ہے۔ اسی طرح بٹا کے نیچے y کی پاور 2 ہے اور z کی پاور جو ہے وہ ہمارے پاس 1 بچی ہے۔ تو اب اس کے اوپر وہی پاورز والے رول لگا کر ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے۔ وہ رول کون سے تھے کہ اگر اساس ایک جیسے ہوں اور وہ تقسیم ہو رہے ہوں تو پاورز جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں۔ سیم ٹو سیم رول ہم یہاں پر بھی لگائیں گے۔ z کی پاور 5 مائنس 1، x کی پاور 2، y پاور 3 میں سے 2 مائنس کریں تو y کی پاور 1 بچے گا، اور z کی پاور 5 میں سے 1 نکالیں تو 4 بچے گا۔ یہ اس کویسچن کا آنسر ہے۔ اب ہم کویسچن نمبر 2 کی جز نمبر کریں گے 5۔ اس میں ہم 25 کی سب سے پہلے پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے۔ 25 کے اوپر 5 والا ٹیبل جاتا ہے 5 دفعہ، پھر 5 والا ٹیبل 5 کے اوپر جاتا ہے 1 دفعہ۔ تو 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 کی طاقت 2۔ تو جہاں جہاں پر 25 ہوگا وہاں پر ہم 5 کی طاقت 2 لکھ لیں گے۔ یہاں پر بھی 25 ہے، ادھر بھی 5 کی طاقت 2، یہ 5 کی طاقت 2n اسی طرح، اور نیچے 5 اسی طرح 5 کی طاقت 2n جمع 3، اور یہ جو 25 ہے اس کی جگہ پر پھر ہم 5 کی طاقت 2 اور n جمع 1 لکھ لیں گے۔ اب پچھلے کویسچنز کی طرح یہاں پر پاورز پھر آپس میں ضرب ہو جائیں گی۔ یہ ہو جائے گا 5 کی طاقت یہ جو 2 ہے یہ باہر والی پاورز کی دونوں رقموں کے ساتھ ضرب ہوگا۔ مثلا یہ 2 جو ہے اس n کے ساتھ بھی ضرب ہوگا اور 2 کو 1 کے ساتھ بھی ضرب کریں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں یہ دونوں اساس ایک جیسے ہیں اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کی پاورز کو ہم جمع کر دیں گے، یہ جو پچھلے پارٹس میں بھی ہم رول لگاتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس ٹرم کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے، اور یہاں پر یہ جو 5 کی پاور 2 ہے سیم ٹو سیم اسی طرح یہ والا 2 باہر دونوں ہنسوں کے ساتھ ضرب ہوگا، یہ ہو جائے گا 2n جمع 2۔ اب آپ دیکھیں تو اس کے اندر 5 کی پاور 2n جمع 2 یہاں اوپر بھی آ رہی ہے نیچے بھی آ رہی ہے، یہاں پر 5 کی طاقت 2n جمع 3 ہے، تو اس کو ہم 5 کی طاقت 2n جمع 2 میں بریک کر لیتے ہیں تاکہ ہم کامن لے لیں۔ کامن لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ 5 کی طاقت 2n جمع 2 کینسل ہو جائے گا۔ اس کو بریک کیسے کریں گے؟ 5 کی طاقت 2n جمع 2 ہمیں چاہیے تو 3 کو ہم توڑ کر لکھیں گے، 2 جمع 1 ہم لکھ لیں گے، باقی ساری ٹرمز جو ہے وہ اسی طرح ہی رہ جائے گے۔ تو اب یہ سارا کچھ اسی طرح ہم لکھ لیں گے، جتنی بھی رقمیں ہیں سیم ٹو سیم اسی طرح آ جائیں گی۔ اس رقم کو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے، 5 کی طاقت 2n جمع 2 کو ہم الگ لکھ لیں گے یہ، اور 5 کی طاقت 1 جو ہے وہ پھر الگ ہمارے پاس رہ جائے گی۔ اب اوپر والی رقموں سے ہم 5 کی طاقت 2n جمع 2 کو کامن لے لیں گے، یہاں پر بچے گا 5 مائنس لگا کر، یہ چونکہ پوری ٹرم جو ہے وہ کامن چلی گئی ہے تو یہاں پر بچے گا 1، اور یہاں بٹا کے نیچے بھی یہی ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس کامن آ رہی ہے، 5 کی طاقت 2n جمع 2 یہ ہم کامن لے لیں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ
5 جو ہے یہ 2 دفعہ ضرب ہو رہا ہے، یعنی کہ اس 5 کی بھی پاور نہیں ہے تو 1 ہے، اس 5 کی پاور بھی 1 ہے، تو جب اساس ایک جیسے ہوں تو ان کی پاورز جمع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 5 کی طاقت 1 اور 1 2 ہو جائے گا، اور یہاں سے بھی 5 کی طاقت 2n جمع 2 پورا کامن چلا گیا ہے، تو ادھر بھی 1 بچے گا۔ تو یہ ہم نے کامن لیا ہی اسی لیے تھا تاکہ یہ 5 کی طاقت 2n جمع 2 یہ اوپر بھی اور نیچے بھی ہمارے پاس کینسل ہو جائے، تو 5 میں سے 1 گیا تو 4 بچ گیا، اور 5 کا آپ سکیئر اوپن کریں تو 5 5 25 ہو گیا، مائنس 1 4/25 میں سے 1 نکالیں تو 24 آتے ہیں، اور 4 والا ٹیبل جو ہے وہ 24 پر 6 دفعہ جاتا ہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس آ جائے گا 1/6۔ اب ہم کویشچن نمبر 2 کے پارٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمیں جن ہنسوں کی پرائم فیکٹرائزیشن ہوگی ان کی پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے۔ سب سے پہلے 16 ہے تو 2 والا ٹیبل جاتا ہے 8 دفعہ، پھر 2 والا ٹیبل 4 دفعہ، پھر 2 والا ٹیبل 2 دفعہ، اور 2 والا ٹیبل 1 دفعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 16 کو ہم 2 کی طاقت 4 لکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پاور x جمع 1 پہلے سے پڑی ہے۔ اسی طرح 20 کی بھی ہم فیکٹرائزیشن کر لیں گے، 2 والا ٹیبل اس کے اوپر 10 دفعہ جاتا ہے، پھر 2 والا ٹیبل 5 دفعہ جائے گا، اور 5 والا ٹیبل 1 دفعہ جائے گا۔ تو 20 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی طاقت 2 ضرب 5۔ اسی طرح 4 کی جو پرائم فیکٹرائزیشن ہے وہ ہے 2 کی طاقت 2، اور اس کے اوپر یہ 2x جو ہے یہ پاور بھی پڑی ہوئی ہے پہلے سے، 2 کی طاقت x نفی 3، اور یہاں پر 8 کی جب ہم پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے تو 2 والا ٹیبل جاتا ہے 4 دفعہ، اور پھر 2 والا ٹیبل جاتا ہے 2 دفعہ، اور 2 والا 1 دفعہ پھر جائے گا۔ 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی طاقت 3، اور اس کے اوپر x جمع 2 جو ہے یہ پہلے سے ہی پاور پڑی ہوئی ہے۔ اب پہلے بھی ہم پچھلے پارٹس میں بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ پاور جو ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، اور یہ جو پاور 4 ہے یہ باہر والے دونوں ہنسوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا۔ 4 کو ضرب کریں گے x کے ساتھ تو یہ ہوگا 4x، اور 4 کو جب 1 کے ساتھ ضرب کریں گے تو آئے گا 4۔ اسی طرح یہ رقم جو ہے اسی طرح پڑی رہے گی، اور یہ والی پاورز جو ہیں آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 4x ہو جائے گا، اور نیچے 2 کی طاقت x نفی 3 اسی طرح، جبکہ یہ جو 2 کی پاور 3 ہے یہ باہر والے دونوں ہنسوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ 3 کو ملٹیپلائی کریں گے x کے ساتھ تو 3x، اور 3 کو جب 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 6 بن جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم پھر وہی رول اپلائی کریں گے کہ اگر اساس ایک جیسے ہوں اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو ان کی پاورز کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ 5 اسی طرح رہے گا، جبکہ یہ جو 2 ہے ان کی پاور جو ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے، اس کی پاور 4x اور اس کی پاور 2 یہ آپس میں جمع ہو جائیں گی۔ اسی طرح بٹا کے نیچے آپ دیکھیں تو یہ بھی اساس ایک جیسے ہیں اور ضرب ہو رہے ہیں، تو یہ پاور جو ہیں وہ آپس میں ایڈ ہو جائیں گی، x نفی 3 جمع 3x جمع 6۔ اب اس کو مختصر کریں گے، یہ والی ساری ٹرمز جو ہیں اسی طرح رہیں گی، اور بٹا کے نیچے آپ دیکھیں 3x اور یہ 1x دونوں جمع کے ہیں تو 3 اور 1 4x ہو جائیں گے، یہ جمع کا 6 ہے اور یہ نفی کا 3 ہے، دونوں علامتیں مختلف ہیں، تو 6 میں سے 3 نکالا تو جمع کا 3 بچے گا، کیونکہ علامت ہمیشہ بڑے ہندسے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس سوال پر، تو ہمارے پاس جو کم پاور ہے 2 کی وہ ہے 2 کی پاور 4x جمع 2، کیونکہ یہاں پر جمع 3 ہے اور جمع 4 ہے۔ میں نے پچھلے پارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو کم پاور ہوتی ہے ہم نے وہی آخر پر کامن لینی ہوتی ہے، اور باقی جو پاورز ہوتی ہیں ان کو بھی بریک کرنا پڑتا ہے اسی چھوٹی پاور میں۔ تو آئیں اب اس کو ہم بریک کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 4x جمع 2 چاہیے، تو 4 کو ہم اس طرح سے بریک کریں گے 2 جمع 2، کیونکہ ہمیں 4x کے ساتھ 2 چاہیے، تو 2 میں 2 جمع کریں گے تو 4 بن جائے گا۔ یہ ٹرم جو ہے اسی طرح پڑی رہے گی، اور بٹا کے نیچے اس کو بھی بریک کرنا پڑے گا، 4x جمع 2 میں بریک کرنا ہے تو 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 جمع 1،
تو ان کو جب ہم علیحدہ لکھیں گے تو یہ والی ٹرم ہم الگ لکھیں گے، 2 کی طاقت 4x جمع 2 الگ ہو جائے گا، اور 2 کی طاقت 2 جو ہے اس کو ہم الگ لکھیں گے، اور یہ والی ساری رقم جو ہے اسی طرح آ جائے گی، اور بٹا کے نیچے اس کو پھر جو ہے 2 کی طاقت 4x جمع 2 یہ ہم الگ کر لیں گے، اور پیچھے بچے گا 2 کی طاقت 1۔ تو اب یہ 2 کی طاقت 4x جمع 2 میں ساری پاورز آ گئی ہیں، تو یہی 2 کی طاقت 4x جمع 2 کامن آ جائے گا، جو اندر بچے گا بریکٹ میں وہ بچے گا 2 کی طاقت 2 جمع 5، کیونکہ یہاں سے یہ پاور کامن چلی گئی ہے، اور بٹا کے نیچے یہ والی رقم آلریڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ والی 2 کی طاقت 4x جمع 2 اس پاور کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، ہمارے پاس جو بچے گا 2 کی پاور 2 کو اوپن کریں تو 4 ہوتا ہے جمع 5، اور بٹا کے نیچے ہمارے پاس 2 کی طاقت 1 کا مطلب ہے 2۔ اب 4 اور 5 کو آپ جمع کر لیں تو 9/2، یہ اس کا فائنل آنسر ہے۔ اب ہم کویشچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 7 سالو کریں گے۔ یہ جو پارٹ ہے یہ بالکل کویشچن نمبر 2 کے پہلے جو 3 پارٹس ہیں نا، سیم ٹو سیم وہی پارٹ ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہاں پر سالو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو پاور ہے اگر یہ مائنس میں ہے تو اس کو پلس بنانا ہے، اور اس کو کیسے پلس بنائیں گے؟ اگر آپ اس ہندسے کو الٹا دیں تو یہ پاور جو ہے یہ پلس ہو جائے گی۔ کیسے الٹے گی؟ اگر 64 کے نیچے بٹا نہیں ہے تو بٹا کے نیچے جو ہے وہ 1 ہوتا ہے، جس کے نیچے بٹا نہیں ہوتا اس کے نیچے بٹا 1 ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو الٹا دیں یعنی کہ 1/64 اس کو کر دیں تو اس کی پاور یہ جو -2/3 ہے یہ جمع 2/3 ہو جائے گا۔ اسی طرح 9 کے نیچے بھی بٹا نہیں ہے تو بٹا 1 ہوگا، اس کو بھی اگر 1/9 ہم کر دیں تو یہ جو پاور ہے مائنس والی یہ جمع میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کویشچن کے اندر ملٹیپلیکیشن کی ڈویژن کی علامت آ جائے تقسیم کی، تو اس کو آپ نے ضرب میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ضرب میں تبدیل کرتے ہیں تقسیم کو تو رول یہ ہے کہ اس تقسیم کے بعد والی جو رقم ہے یہ الٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ 1/9 ہے تو یہ ہو جائے گی 9/1، اور پاور وہی رہے گی 3/9۔ اب ہم ان کی فیکٹرائزیشن کریں گے۔ 64 کی آپ فیکٹرائزیشن کر سکتے ہو 4 سے، 4 والا ٹیبل لے جائیں 16 دفعہ جائے گا، پھر 4 والا ٹیبل لے جائیں 4 دفعہ، اور پھر 4 والا ٹیبل 1 دفعہ جائے گا۔ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/64 کی جگہ پر ہم لکھیں گے 4 کی طاقت 3 اور سارے کی طاقت 2/3۔ اسی طرح 9 کی بھی ہم فیکٹرائزیشن اگر کریں تو 3 والا ٹیبل 9 پر 3 دفعہ جاتا ہے، اور 3 والا ٹیبل 3 پر 1 دفعہ جاتا ہے، یعنی ہم 9 کو لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 2، اور بٹا کے نیچے آپ 1 نہ لکھیں تو بھی خیر ہے۔ اس کے بعد یہ جو پاورز ہیں یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، تو 4 کی طاقت 3 جو ہے اس کو ہم ضرب کریں گے 2/3 کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو پاورز ہیں یہ بھی آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی، 3 کی طاقت 2 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 3/2 کے ساتھ، تو یہاں پر بچے گا 1/، یہ والی پاور جو ہے 3 کے ساتھ کینسل، 4 کی پاور 2 ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر 2 کے ساتھ کینسل، 3 کی پاور ہمارے پاس 3 بچے گا۔ اس کو ہم مزید سالو کیسے کریں گے؟ 3 کی پاور 3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 کو 3 دفعہ ضرب کرنا ہے، اور 4 کی طاقت 2 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 کو 2 دفعہ ضرب کرنا ہے۔ تو 3×3 9 اور 9×3 27، 27 کو اگر آپ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو دوبارہ ہی 27 ہی رہے گا، اور 4 کو 4 کے ساتھ آپ ضرب کریں تو 4×4 16 ہوتا ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی جز نمبر 8 کی طرف۔ اس میں آپ نے 9 کی فیکٹرائزیشن کر لینی ہے۔ 3 والا ٹیبل جاتا ہے 9 پر 3 دفعہ، اور پھر 3 والا ٹیبل 3 پر 1 دفعہ جائے گا، تو یہ 3 کی پاور n ہم اسی طرح لکھ لیں گے۔ 9 کی جگہ پر ہم اس کی فیکٹرائزیشن یعنی کہ 3 کی طاقت 2 لکھیں گے،
और ऊपर n जमा 1 उसी तरह आ जाएगा। ये 3 की ताकत n नफ़ी 1 उसी तरह, और 9 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की है 3 की ताकत 2 और n नफ़ी 1 पावर हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम पिछले पार्ट्स में पढ़ते रहे हैं कि ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और ये वाला जो 2 है ये इन दोनों हैंड्सों के साथ ज़रब होगा। 3 की ताकत ये 2 है, तो 2 को हम जब n के साथ ज़रब करेंगे ये 2n हो जाएगा, और जब 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 की ताकत n नफ़ी 1 है, और ये वाला जो 3 की ताकत 2 है इसको भी जब हम बाहर n नफ़ी 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3 की ताकत 2n और नफ़ी 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर असास एक जैसे हों और वो ज़रब हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम जमा कर लेते हैं। तो इनकी पावर्स को हम जमा करेंगे n जमा 2n जमा 2, और बटा के नीचे भी यही रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो असास एक जैसे हैं और ज़रब हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं ये आपस में जमा हो जाएंगी। अब इसको मुख्तसर करें, ये 2n है और ये n है, तो 3 की पावर 3n जमा 2, और बटा के नीचे 3 की ताकत 2n और 1n हो जाएगा 3n, और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 2 और 1 को हम आपस में जमा कर लेंगे। अब फिर वही पावर्स वाला रूल अप्लाई होगा। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा कि दो असास एक जैसे हैं और ये तकसीम हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं ये हम माइनस कर लेंगे, यानी कि ये जो पावर ऊपर आएगी ये जमा 3n है तो ऊपर आकर माइनस 3n हो जाएगा, और ये नफ़ी 3 है ऊपर आकर जमा 3 हो जाएगा। इनकी जो अलामतें हैं ये चेंज हो जाती हैं। तो ये जमा 3n जो है इस माइनस 3n के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की पावर। ये 3 और 2 को आप आपस में जमा कर लें तो 3 की ताकत 5 हो जाएगा। 3 की ताकत 5 का मतलब ये है आपने 3 को 5 दफ़ा ज़रब करना है, तो 3 3 9 और 9 3 27, 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 81 बनता है। इसी तरह इसको फिर 3 के साथ ज़रब करें तो 3 एकम 3 और 8 3 24, यानी कि इसका फ़ाइनल आंसर हमारे पास बनता है 243। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे, 9वां पार्ट, जो कि है 5 की ताकत n जमा 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। इस किस्म के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं 2-3, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि आपने चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी पावर जो है वो कम से कम है। 5 की पावर आपने चेक करनी है, तो यहाँ पर 5 की पावर n प्लस 3 है, यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर n है, यहाँ पर भी 5 की पावर n है। तो मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को, ये जो दो पावर्स हैं 5 की, इनको भी तोड़कर ब्रेक करके 5 पावर n में लिखेंगे। तो ये 5 पावर n जो है इसको हम अलग लिख लेंगे, और ये जो 5 पावर 3 बचेगी इसको हम अलग से लिख लेंगे। माइनस 6 डॉट 5 की पावर ये n हम अलग लिख लेंगे, डॉट लगा कर ये 5 की पावर 1 जो बची है उसको हम साथ में लिख देंगे, बटा लगा कर 9 उसी तरह, ये 5 की पावर n भी उसी तरह, ये पूरी रकम जो है उसी तरह ही रहेगी। अब आप देखें 5 की पावर n इधर भी है, इस रकम में भी है, तो 5 की पावर n जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 5 की पावर n कॉमन चला गया, पीछे बचेगा 5 की पावर 3 माइनस, यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ पर रह गया 6 डॉट 5, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बटा यहाँ से भी इन दोनों रकमों में से भी 5 की ताकत n जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा 9 माइनस, यहाँ पर हमारे पास 4 रह जाएगा क्योंकि 5 की ताकत n जो है वो कॉमन चली गई है। ये 5 की ताकत n जो है ये कैंसिल हो जाएगी, और 5 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 5 को 3 दफ़ा ज़रब करना है,
یعنی 5 5 25 اور 25 کو جب 5 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 125 بنتا ہے۔ تو 5 کی طاقت 3 کی جگہ پر میں 125 لکھ لوں گا، مائنس 6 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں تو 30 بنتا ہے، اور بٹا کے نیچے ہمارے پاس 9 میں سے 4 آپ مائنس کریں تو 5 بچتا ہے۔ اسی طرح 125 میں سے آپ 30 کو مائنس کریں تو یہاں سے آپ ایک حاصل لیں گے، تو 12 میں سے 3 نکالیں تو 9 بچ گئے، یعنی کہ 95/5 آئے گا۔ یہ 5 والا ٹیبل آپ 95 پر لے کر جائیں، 5 والا ٹیبل 9 پر ایک دفعہ جاتا ہے، 9 میں سے 5 گئے تو 4 بچے، یہ 45 بنے گا۔ 5 والا پہاڑا 45 پر پھر 9 دفعہ جاتا ہے، تو اس کا فائنل آنسر جو ہے وہ 19 آتا ہے۔